السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس منزل رفیع پر بلند فرمایا ہے کہ ہم 1400 برس سے اسی فرش عزا پر بیٹھ کر دنیا کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی طرح محب علی بنایا ہوا ہے. محبت علی یقیناً اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ گمراہ ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے. تو فرزند رسول یہ بتائیے کہ محشر میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب ہمیں اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی تو ہم ہدایت کیسے پاتے؟ جب اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو ہم راہ سے بھٹک گئے، تو اب عذاب کیسا، اب سزا کیسی؟ تو فرزند رسول اس کا جواب دیجیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم ہدایت دیتے ہیں تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جسے ہم ہدایت نہیں دیتے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. تو اب معصوم نے بڑا آسان اور بڑا سادہ سا جواب دیا، اور سوائے معصوم کے کوئی
جواب دے بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ آیت قرآنی کے حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اگر خاموش قرآن سے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو بولتا ہوا قرآن ہی جواب دے سکتا ہے، بولتا ہوا قرآن ہی جواب دے سکتا ہے۔ تو اب بولتے ہوئے قرآن نے اس مسئلے کو حل کیا، اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کا اللہ سے رابطہ ہو جاتا اور وہ یہی سوال اللہ سے کرتا تو جو جواب اللہ دیتا وہی معصوم نے دیا، جو جواب اللہ دیتا وہی جواب معصوم نے دیا۔ تو اب پوچھنے والے نے پوچھا، جب ہدایت ہی نہیں دی اللہ نے، جب ہدایت ہی نہیں دی اللہ نے تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، اور اگر اللہ ہدایت دے دیتا تو ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے، تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ تو معصوم نے بڑا سادہ سا جواب دیا۔ ایک بار معصوم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اسے ہدایت ملے گی، جو نہیں مانگے گا اسے نہیں ملے گی۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، جو ہدایت مانگے گا اسے ہدایت ملے گی، جو نہیں مانگے گا اسے نہیں ملے گی۔ اسی طرح محبت علی اللہ کے خزانوں میں سے ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھائی سب جتنی دنیا ہے سارے مسلمان یہ سب کے سب محب علی کیوں نہیں ہو گئے، ان کے دلوں میں محبت علی کیوں نہیں آ گئی، تو اس کا جواب بھی وہی ہوگا، جو محبت علی مانگے گا اسے ملے گی، جو نہیں مانگے گا اسے نہیں ملے گی۔ تو اب میرے عزیزوں اللہ نے بات شروع ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے منزلیں طے کرنا ہے۔ اب اللہ نے ایک لفظ رکھ دیا، اور وہ لفظ اللہ نے ایسا رکھا، کہا کہ 5 وقت نماز پڑھنا، اور 5 وقت نماز میں وہ لفظ ضرور کہنا۔ پروردگار وہ لفظ کون سا لفظ ہے؟ کہا ہم سے 5 وقت نماز میں کہنا اہدنا الصراط المستقیم، ہم سے 5 وقت نماز میں کہنا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ یہاں سے جائیے، جب باہر نکلیں کل صبح پورے عالم اسلام سے ایک سوال کیجئے گا، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سب یہی کہیں گے صراط مستقیم اللہ کا راستہ، صراط مستقیم اللہ کا راستہ، صراط مستقیم اللہ کا راستہ۔ آپ کسی بھی مسلک والے سے پوچھیں گے، ہر مسلک والا یہ کہے گا کہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ، صراط مستقیم اللہ کا راستہ، صراط مستقیم اللہ کا راستہ۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں صراط مستقیم اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ کون بول رہا ہے میرے ساتھ؟ باقی سب چپ ہو گئے۔ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، ابھی جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر صراط مستقیم اللہ ہی کا راستہ ہے، جو کہ ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، صراط مستقیم اللہ ہی کا راستہ ہے، وہ راستہ جو ہمیں منزل الوہیت تک قریب کر دیتا ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کہہ دے کہ صراط مستقیم میرا راستہ ہے تو ہم مان لیں گے کہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ پڑھی ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ جیسے ہی اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر، یہ نہیں کہا کہ صراط مستقیم میرا راستہ کا، نہیں، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ سلامت رہے جیسے آپ نے سنا۔ توجہ ہے آپ کی؟ صراط مستقیم آگے لفظ یہ نہیں ہے کہ صراط اللہ، پڑھتے ہیں آپ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، تو صراط اللہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صاحبان نعمت ہی کا راستہ اللہ کا راستہ۔ میں نے آہستہ سے کہا تو آپ نے بھی آہستہ سے سنا، صاحبان نعمت کا راستہ اللہ ہی کا راستہ۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے کہ ایک جملہ کہوں؟ دیکھیے 73 فرقے ہیں اسلام میں، 73 فرقے۔ پیغمبر نے کہا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقے بن جائیں گے۔ تو 73 فرقے ہیں، ہے نا؟
یا نہیں ہے؟ پیغمبر نے کہا ہے تو ہیں 73 فرقے ہیں تو 73 صراط مستقیم. نہیں میرے ساتھ نہیں دے رہے بھائی. 73 فرقے ہیں 73 صراط مستقیم. ہر فرقہ کہہ رہا ہے اہدنا صراط المستقیم، کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ اور ہر فرقہ اپنے کو صراط مستقیم پر مان رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہر فرقے کی صراط مستقیم الگ، ہر فرقے کی صراط مستقیم الگ ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے صراط مستقیم کی پہچان بتائی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر ہم نے اپنی نعمت نازل کی ہے، جن پر ہم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. اب 73 فرقوں سے کہو، جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتانا، 73 فرقوں سے کہو کہ اگر تمہیں صراط مستقیم نہیں معلوم ہے تو شیطان سے پوچھو. سلامت رہیں. میرے محترم بھائی نے جملہ مجھ سے پہلے مکمل کر دیا. اگر تمہیں نہیں معلوم تو شیطان سے پوچھو، اس لیے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. تبھی اس نے اللہ سے کہا پروردگار میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور اس صراط مستقیم پر آنے والے کو دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا. پھر آواز کم کر دی. کل بھی تم نے آواز کم کی تھی، آج پھر آواز کم کر دی. ہاں اب صحیح ہے. کہا کہ اس صراط مستقیم پر ہر آنے والے کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا. اللہ نے کہا بہکاتا ہے. اللہ کا ایک نام ہے غنی. غنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہو. غنی کا مطلب ہے کہ جسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، جب کسی کا محتاج ہی نہ ہو، جسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو. اللہ نے کہا میں غنی ہوں، مجھے کیا پرواہ، بیٹھ جا میری صراط مستقیم پر. اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے. اب جائیے آپ 73 فرقوں سے پوچھیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. فرقوں نے کہا نماز صراط مستقیم، روزہ صراط مستقیم، حج صراط مستقیم، زکات صراط مستقیم، جہاد صراط مستقیم، امر بالمعروف صراط مستقیم، نہی عن المنکر صراط مستقیم، حقوق اللہ صراط مستقیم، حقوق العباد صراط مستقیم، انبیاء کا راستہ صراط مستقیم. یہ سارے راستے صراط مستقیم. اچھا نماز صراط مستقیم، روزہ صراط مستقیم، حج صراط مستقیم، زکات صراط مستقیم، جہاد صراط مستقیم، امر صراط مستقیم، نہی صراط مستقیم، قرآن کی تلاوت صراط مستقیم. تو کہے گا ہاں، ہر فرقہ کہے گا ہاں یہ نماز روزہ حج زکات جہاد یہ سب صراط مستقیم ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور آج تک مسجدوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ واہ کہہ کر ہی بتاتے، سبحان اللہ کہہ کر ہی بتاتے. آج تک مسجدوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کل تک جس محلے میں 2 مسجدیں تھیں آج 10 مسجدیں ہو گئے. کل تک جس محلے میں 2 مدرسے تھے آج 20 مدرسے ہو گئے. تو مسجدوں کی تعداد کا بڑھنا یہ بتا رہا ہے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جگہ جگہ شاہراہوں پر افطار کے اسٹال لگنا یہ بتا رہا ہے کہ روزے داروں کی تعداد بڑھ رہی ہے. مسلسل لاکھوں کی تعداد میں قرآن کا چھپنا یہ بتا رہا ہے کہ قاریان قرآن کی تعداد بڑھ رہی ہے. جگہ جگہ جہادیوں کی تعداد میں اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ جہاد کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. مسلسل لائنیں لگ کر امیروں کے گھر پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زکات دینے والے اور لینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. حاجیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ حاجیوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. تو اب پوچھنا یہ ہے کہ اس شیطان نے کہا کیا تھا کہ میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور آنے والے کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکاؤں گا. تو نمازیوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، روزے داروں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، حج گزاروں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، جہاد کرنے والوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، زکات دینے لینے والوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے. تو کیا شیطان نے بہکانا چھوڑ دیا ہے؟
صرف نماز صراط مستقیم نہیں، صرف روزہ صراط مستقیم نہیں، صرف قراءت قرآن صراط مستقیم نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نمازوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو کس کی تعداد گھٹ رہی ہے، روزے داروں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو کس کی تعداد گھٹ رہی ہے، نماز گزاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو کس کی تعداد گھٹ رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نمازی بڑھ رہے ہیں، روزے دار بڑھ رہے ہیں، زکات گزار بڑھ رہے ہیں، جہادی بڑھ رہے ہیں، حاجی بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی کسی کو بہکاتا ہے تو یہی کہتا ہے مجلسوں میں نہ آنا، علی کا ذکر نہ کرنا، علی کا ولی نہ ماننا، علی کی ولایت نہ ماننا. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اور مثال یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی مسجد بن رہی ہے، کسی نے مسجد کی بنیاد رکھ دی. دو باتیں کرنے جا رہا ہوں اپنے موضوع سے متصل. کسی نے مسجد کی بنیاد رکھ دی کہ میں مسجد بنانے جا رہا ہوں اور اس نے کہا چندہ دیجیے، آپ بھی چندہ دیں، آپ بھی چندہ دیں، چندہ دو، مسجد کا چندہ دو، مسجد کا چندہ دو، اللہ کے گھر کا چندہ دو. ایسے میں ایک صاحب آ جاتا اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی چندہ کیوں مانگ رہے ہو، میں پورا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، میں پورا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، یہ لو پیسے اور یہ پوری مسجد بنوا دو. اب وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو چندہ ہی دیں گے. تو ایسا آدمی احمق ہی ہوگا نا، بے وقوف ہوگا نا ایسا آدمی. کہ ایک آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ میں پورا کا پورا خرچہ اٹھا رہا ہوں اور میں پوری مسجد بنوا دوں گا، چندہ نہ کرو. نہیں ہم تو چندہ ہی کریں گے، ہم تو چندہ ہی کریں گے. میں بہت آہستہ سے ایک لفظ بولنے جا رہا ہوں. علی نے کہا میں پورا قرآن جمع کر کے دے رہا ہوں. راستے بتا رہا ہے، جو راہیں دکھا رہا ہے. اب کتنی احمقانہ بات ہوگی کہ اگر آپ ایک گلی میں گزرے، ایک شہر میں داخل ہوئے اور آپ اس سے بھی پوچھیں، اس سے بھی پوچھیں، اس سے بھی پوچھیں کہ فلاں جگہ پہنچنے کا راستہ کیا ہے، فلاں جگہ پہنچنے کا راستہ کیا ہے، فلاں جگہ پہنچنے کا راستہ کیا ہے. آپ 72 آدمیوں سے پوچھ لیں مجھے راستہ بتاؤ، مجھے راستہ بتاؤ، مجھے راستہ بتاؤ، اور ایک آدمی آ کے کہے سب سے نہ پوچھو میں تمہیں وہاں تک لے چلتا ہوں، تو اسی کے ساتھ جانا ہوگا نا جو لے کر چل رہا ہے. اب 73 فرقے پوچھے جا رہے صراط مستقیم، صراط مستقیم، اور ایک شخص منبر سلونی پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے میں ہوں صراط مستقیم.
کہ اللہ بھی علی ہے، علی ہی علی تک پہنچا سکتا ہے، علی اعلیٰ ہی علی اعلیٰ تک علی ہی پہنچا سکتا ہے، بلند تک بلند ہی پہنچا سکتا ہے۔ تو علی کہہ رہے ہیں انا صراط المستقیم، میں ہوں وہ صراط مستقیم جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو اب جب بات کہہ دی گئی تو اب کل سے اگر نماز پڑھنا صبح فجر کی تو ذہن میں رہے اہدنا صراط المستقیم، اہدنا صراط المستقیم، پتہ نہیں جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ جب کسی نے قرآن کی تفسیر کر دی، بتا دیا کہ صراط مستقیم میں ہوں، صراط مستقیم میں ہوں، میں علی صراط مستقیم ہوں، میں علی صراط مستقیم ہوں، تو اب کیا شرم آتی ہے قرآن کی آیت کے ترجمہ کرتے وقت کہ جب لکھتے ہو اہدنا صراط المستقیم کا ترجمہ لکھتے ہو کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، جب علی نے صراط مستقیم کا ترجمہ کر دیا تو نیچے لکھو نا کہ ہمیں علی کا راستہ دکھا۔ کتنے خوش نصیب تھے کہ جو اپنی آنکھوں سے صراط مستقیم کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، یہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے، یہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے علی۔ اب جو بھی علی سے ہٹ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، دیکھیے ایک راستہ ہے وہاں سے موٹر وے سے یہاں تک، ایک راستہ ہے جو اس امام بارگاہ در حضور تک آتا ہے، ایک راستہ ہے جو در حضور تک آتا ہے۔ اب جو بھی اس راستے پر آئے گا وہ در حضور تک پہنچ جائے گا۔ جو بھی آئے گا اس راستے سے آئے گا وہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اب کوئی در حضور تک آنا چاہے دوسری طرف چلا جائے، مغرب کو چلا جائے، مشرق کو چلا جائے، شمال کو چلا جائے، جنوب کو چلا جائے، ادھر 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 جائے گا کہیں نہ کہیں، لیکن اس مقام تک نہیں آئے گا، یعنی اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا، اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ 72 راستے بنا لیے گئے، ہم بھی اللہ تک پہنچائیں گے، ہم بھی اللہ تک پہنچائیں گے، ہم بھی اللہ تک پہنچائیں گے، 72 راستے بنا دیے گئے، راستہ تو ایک ہی ہے نا اللہ تک پہنچنے کا۔ جب اس پر نہیں آئے اور کسی اور راستے پر چلے گئے تو پہنچو گے تو کہیں نہ کہیں، لیکن اللہ تک نہیں پہنچو گے، کبھی سامری کے بچڑے تک پہنچ جاؤ گے، کبھی کہیں پہنچ جاؤ گے، کبھی کہیں پہنچ جاؤ گے، لیکن اللہ تک نہیں پہنچو گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس تک پہنچیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا، ہماری طرح کا جسم نہیں ہے کہ وہ کہیں بیٹھا ہے اور ہم پہنچ جائیں، حالانکہ لوگوں نے اسے کرسی پر بٹھایا ہوا ہے، کرسی پر بٹھایا ہے کہ کرسی پر بیٹھے گا، کرسی پر بیٹھے گا اور اس کے وزن سے کرسی چر 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 آواز دے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کہیں بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ ہمیں جانا ہے اور اللہ تک پہنچ جانا۔ ہاں، اللہ ہمارے قریب ہے، لیکن یہ سمجھے گا اس بات کو، اللہ ہمارے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ، ہم تمہاری شہرک کی طرح تمہارے قریب ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اللہ تو ہمارے قریب ہے، علی کے ساتھ اس لیے چلنا ہے کہ ہم بھی اللہ
اللہ کے قریب ہو جائیں. یہ سلامت رہے آپ. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم بھی اللہ کے قریب ہیں؟ اللہ تو ہمارے قریب ہے، کیا ہم بھی اللہ کے قریب ہیں؟ یہ دو الگ باتیں ہیں. پھر آواز خراب کر دی، دوبارہ صحیح کرو. یہ دو الگ باتیں، اللہ کا ہم سے قریب ہونا اور ہمارا اللہ سے قریب ہونا. چپ ہو گیا. میں سمجھاتا ہوں اس بات کو تاکہ بچوں تک بھی پہنچ جائے. ایک چیز ہے ہمارا اللہ سے محبت کرنا، اور ایک چیز یہ ہے کہ کیا اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر مسلمان دعوے دار ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا کوئی دلیل تو لا کے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. عالم اسلام ہم کو تو ایک طرف ہٹا چکا نا، ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں. ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں تمہاری نگاہ میں. ہم مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں. یہ اس بات کا میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہم سے نیچے کی منزل ہے، ہم مومن ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تم مسلمان نہیں ہو، تو آپ کہیے کہ ہاں بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم ایک زینہ اور اوپر پہنچ چکے ہیں اور وہ ہے ایمان. ہم ایمان والے ہیں، آپ اسلام والے ہیں. تو عالم اسلام سے پوچھئے، عالم اسلام سے دریافت کریں کہ بھائی کس راستے پر چلا جائے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں. ہم ہر کام اللہ سے محبت میں کر رہے ہیں، اللہ سے محبت میں کر رہے ہیں. افطار کرا رہے ہیں اللہ سے محبت میں. شہری میں ڈھول پیٹ پیٹ کر جگا رہے ہیں اللہ سے محبت میں. پائچے اوپر کر کے جا رہے ہیں اللہ سے محبت میں. سامان کاندھے میں لادے ہوئے جا رہے ہیں اللہ سے محبت میں. اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت. تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا اللہ نے بھی آپ سے محبت کی ہے؟ کیا اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں. تو ہم کہیں گے دلیل دو، دلیل دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کو لا کے دکھا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نظر نہیں آتا کہ اللہ بتائے کہ ہاں ہم تم سے محبت کرتے ہیں. ہم کہیں گے کہ آپ کے پاس اگر دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے، تو ہمارے پاس ہے دلیل. تو وہ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ذی نفس موجود ہے، ایک ایسی ہستی موجود ہے، ایک ایسی شخصیت موجود ہے، ایک ایسی ذات موجود ہے، ایک ایسی صراط موجود ہے، ایک ایسا عالم موجود ہے، ایک ایسا حلیم موجود ہے، ایک ایسا عظیم موجود ہے، ایک ایسا فقیہ موجود ہے، ایک ایسا حکیم موجود ہے، ایک ایسا عظیم موجود ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہمارے پاس ایک ایسی ہستی موجود ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا، جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ کل علم دوں گا اس کو جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ اللہ و رسول علی سے محبت کرتے ہیں. کہیں اور کسی نے تو یہ جملہ کہا نہیں، کہیں اور کسی نے تو یہ جملہ کہا نہیں کہ اللہ و رسول بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ و رسول کس سے محبت کرتے ہیں؟ صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. پیغمبر نے اصحاب کے سامنے کہا، اجلہ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اور
صحابہ کرام سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور دیکھیے بھائی میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ صحابی وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو پیغمبر کے کہنے پر عمل نہ کرے، ہے نا؟ صحابہ نے تو عمل کیا ہوگا، اور صحابہ نے پیغمبر کے کہنے کو قبول بھی کیا ہوگا اور یقیناً کیا ہوگا، اس لیے کہ میں تو صحابہ کے احترام کا قائل ہوں، اور صحابہ جو رسول کہیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تو صحابہ کرام کے سامنے پیغمبر نے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ کوئی ہے میرا ساتھ دینے والا؟ اصحاب کرام بیٹھے ہیں، پیغمبر مسجد نبوی کے منبر کے عرشے پر بیٹھے ہیں، اور پیغمبر نے اصحاب کو وہ طریقہ، وہ فارمولہ، وہ نظریہ دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں، میرا ساتھ دینا۔ یہ میرا ساتھ نہیں ہے، رسول کا ساتھ۔ ہم تو مل کے رسول کو داد دیں گے، ہم تو مل کے رسول کو سبحان اللہ واہ کہیں گے۔ صحابہ کرام سے کہا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ تو میرا دل کہتا ہے سب نے کہا ہوگا جی یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ تو وہ پیغمبر جو نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد سارے احکامات دے چکا تھا، اس پیغمبر نے یہ نہیں کہا جو نماز پڑھے گا اللہ اسے محبت کرے گا، جو روزہ رکھے گا اللہ اسے محبت کرے گا، جو جہاد کرے گا اللہ اسے محبت کرے گا، جو حج کرے گا اللہ اسے محبت کرے گا، جو زکات دے گا اللہ اسے محبت کرے گا۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو تو اللہ محبت کرے گا، روزہ رکھو تو اللہ محبت کرے گا، حج کرو تو اللہ محبت کرے گا، زکات دو تو اللہ محبت کرے گا، جہاد کرو تو اللہ محبت کرے گا۔ پیغمبر نے کہا نہیں، احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ احب اللہ
ایمان کی منزل، یہ ہے محبت علی، یہ ہے محبت حسین، یہ ہے محبت مجلس عزا، یہ ہے ذکر سے محبت، ذاکر سے نہیں، ذکر سے محبت، یہ ہے محبت کا عالم۔ اس لیے پیغمبر نے کہا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو طریقہ یہ ہے کہ حسین سے محبت کرو۔ تو میں نے کہا گفتگو چھوڑی کہ بظاہر تو آسان نظر آتا ہے کہ بس حسین سے محبت کرو اللہ سے محبت ہو جائے گی اور اللہ محبت کرے گا۔ نہیں، اگر اتنا ہی آسان ہوتا حسین سے محبت کرنا تو آج گلی گلی میں یزید کہاں سے نظر آ رہے ہوتے؟ اتنا آسان نہیں ہے حسین سے محبت کرنا، حسین سے محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ حسین سے محبت نہیں ہے، یہ علی سے محبت ہے، یہ ذکر علی سے محبت ہے۔ ارے یہ علی سے بھی محبت نہیں ہے، یہ رسول سے محبت ہے۔ اس لیے کہ علی سے محبت کا حکم رسول نے دیا۔ اللہ اکبر، باقی ختم ہو گئی بھائی۔ علی سے رسول نے محبت کا حکم دیا، علی سے، حسن سے، حسین سے، اپنی بیٹی سے، کہ ان سے محبت کرو۔ کس نے کہا؟ رسول نے۔ یہ رسول کون ہے؟ یہ وہ رسول ہے جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں۔ رسول نے حکم دیا کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو اب میرے عزیزوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، رسول نے کتنے حکم دیے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، مسلسل عرض کر رہا ہوں، یہ سارے احکامات رسول نے دیے اور کل کی تقریر سے متصل ہو۔ اگر کوئی نماز کو مانے اور روزے کا انکار کر دے کافر ہے۔ کوئی روزے کو مانے نماز کا انکار کر دے کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے حکم دیا نماز کا، نبی نے حکم دیا روزے کا، نبی نے حکم دیا حج کا۔ تو میرے عزیزوں بات سمجھ میں نہیں آتی عالم اسلام کے کہ جو نبی نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد کا حکم دے رہا تھا وہی نبی تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی کا حکم اللہ کی مرضی سے ہے کہ میرے قربہ سے محبت نہیں، مودت کرو، مودت کرو۔ تو یہ محبت نبی کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی حسین سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اور نبی کے ایک حکم کا انکار دائرہ اسلام سے باہر، دائرہ اسلام سے باہر۔ وہ علی کہ جس کی بازو میں، جس کی سجائی ہوئی محفل سلونی میں صرف اپنے نہیں بیٹھے تھے، غیر بھی بیٹھے تھے، جس کی سجائی ہوئی بزم سلونی، اور علی نے بزم سلونی سجائی، تو وہ منبر کہ جو آج تک علی کے نام سے محفوظ ہے، منصوب ہے علی کے نام سے، وہی منبر کی شبیہ آج بھی مسجد کوفہ میں موجود ہے۔ اور اسی مسجد کوفہ میں بیٹھ کر علی نے کہا سلونی، علی نے کہا سلونی۔ صرف یہ نہیں کہا کہ سلو، یہ نہیں کہا کہ سوال کرو، کہ سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے۔ اجازت ہے بات آگے بڑھائی جائے؟ اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہے کہ مجھے لطف آ رہا ہے کہ میں جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ذکر علی اور معرفت خدا، یہ عنوان چل رہا ہے۔ اللہ نے سورہ مبارکہ فرقان میں آواز دی، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ آیت قرآن اللہ کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ فرقان، اور اللہ نے کہا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین، آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے 6 دنوں میں خلق کیا۔ سنی بھی آیت ہے، 6 دنوں میں خلق کیا۔ ثم استوی علی العرش، پھر اس کے بعد اس نے عرش کی تدبیر کی، وہ مدبر عرش بنا۔ لیکن بھائیوں نے ترجمہ کیا ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر بیٹھ گئے۔ جو بیٹھ جائے وہ اللہ نے، اس لیے کہ اگر تم نے تصور کر لیا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے فرش پر نہیں ہے۔
اس لیے کہ کوئی کہیں ہوتا ہے تو کوئی کہیں نہیں ہوتا. ثم استوى على العرش، پھر اس نے عرش کی تدبیر کی. الرحمن، وہ رحمان ہے. اور اگر یہ ساری باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو کسی خبیر سے پوچھ لو. جی سلامت رہیں میرے نوجوان دوست. ترجمہ کیا ہے؟ فاسأل بہ خبیرا. یہ ساری باتیں کسی خبیر سے پوچھ لو. خبیر یعنی خبر دینے والا. خبیر یعنی خبر دینے والا. خبیر یعنی خبر دینے والا. یہ کون کہہ رہا ہے کہ کسی خبیر سے پوچھو؟ جو خود خبیر ہے. تو نہیں گیا یہاں سے چلا ہوں کل 1:20 پہ اور صبح 5 بجے فیصل آباد پہنچا اور صبح 7 بجے میں نے فیصل آباد میں ممبر لیا اور پھر آج شام سے 4 بجے سے مجلس سے پڑھنا شروع کی. اور جو ہے تو تھکن نہ مجھ میں ہے نہ آپ میں ہے. خدا کی قسم ان 10 دنوں میں تو سونے کا دل ہی نہیں چاہتا. وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے جو اس میں ہے. یہ سلامت رہے تو تھکنا نہیں. میں جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی خبیر سے پوچھو. یا اللہ تو بھی تو خبیر ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ خبیر سے پوچھو. فاسأل بہ خبیرا. سوال کرو کسی خبیر سے. پوچھو کسی خبیر سے. کیا پوچھو؟ کہ اللہ نے زمین آسمان اور ساری چیزیں 6 دنوں میں کیسے بنائی اور وہ عرش پر کیسے متوقع ہوا. وہ کیسا رحمان ہے. یہ باتیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو خبیر سے پوچھو. خبیر سے پوچھو. خبیر سے پوچھو. یا اللہ تیرے علاوہ بھی کوئی خبیر ہے کیا؟ تیرے علاوہ بھی کوئی خبیر ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے خلق کیا اور پھر ہم نے اسے مبتلا کیا. ہم نے اسے آزمائش میں ڈالا. وجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا. اللہ سمیع ہے اور اللہ بصیر بھی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو بھی سمیع بنایا, انسان کو بھی بصیر بنایا. مولوی صاحب کو شوق ہے, مولوی صاحب کو شوق ہے, ہاں ہم بھی سمیع ہیں اللہ بھی سمیع ہے, ہم بھی بصیر ہیں اللہ بھی بصیر ہے. مولوی صاحب, مفتی صاحب, ملا صاحب نے کہا ارے بھائی کیا کہنا, ہمارے پاس بھی اللہ کی صفت ہے, اللہ بھی سمیع ہے ہم بھی سمیع ہیں, اللہ بھی بصیر ہے ہم بھی بصیر ہیں. تو تم وہ ملا کہ جس کا شکم اس سے پہلے کہیں جاتا ہے, مولوی بعد میں جاتا اس کا شکم پہلے جاتا. تو اے مستقل کھانے والے ملا, عالم کی بات نہیں کر رہا, اے مستقل دین کی کمائی کھانے والے ملا, تو سمیع و بصیر ہو جائے اور اگر ہم اللہ کے ولی علی کو لسان اللہ کہہ دیں, وجہ اللہ کہہ دیں, تو اب اللہ ہے سمیع, اللہ ہے بصیر, اور اللہ انسان کو بھی سمیع و بصیر کہہ رہا ہے. اب وہی اللہ جو سمیع و بصیر ہے وہ خبیر بھی ہے, وہ خبیر بھی ہے, اور وہی خبیر کہہ رہا ہے کسی خبیر سے پوچھو. تو جسے اللہ جیسا خبیر خبیر کہہ دے وہ کتنا بڑا باخبر ہوگا, وہ کتنا بلند خبیر ہوگا. تو ہم نے ہاتھ جوڑ کر کہا پروردگار تو ہے خبیر, تو ہے خبر دینے والا, تو ہے باخبر. یا اللہ تیرے علاوہ بھی کوئی خبیر ہے؟ تو دلیل میں نے دے دی. جب انسان سمیع و بصیر, جب اللہ سمیع و بصیر ہے اور اللہ نے انسان کو سمیع و بصیر کہا ہے نا, ایک صفت سے متصل کر دیا, صفت میں شریک کر دیا. اب اللہ سے ہم نے پوچھا یا اللہ کیا تیرے علاوہ بھی کوئی خبیر ہے؟ یہ ساری باتیں جانتا ہے کہ زمین کیسے خلق ہوئی, آسمان کیسے خلق ہوا, تمام چیزیں کیسے خلق ہوئی, اللہ عرش پر تدبیر کیسے کرتا ہے, اللہ رحمان ہے تو کیسا ہے. یا اللہ تیرے علاوہ بھی کوئی خبیر ہے جو یہ ساری باتیں جانتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. ہم نے کہا پروردگار ذرا اس خبیر کا پتہ تو بتا دے کہ وہ خبیر ہے کون, جسے تجھ جیسا خبیر بھی خبیر کہہ رہا ہے. تو آواز خدا یقیناً آئے گی, میرا دل کہتا ہے کہ آواز خدا
صورت آئے گی کہ اللہ کہے گا کہ یہ آیت پڑھو، اسی آیت میں ہم نے ایک لفظ رکھا ہے جو لفظ تمہیں خبیر تک پہنچائے گا، جو لفظ تمہیں اس خبیر تک پہنچائے گا جو زمین و آسمان کی خبر رکھتا ہے۔ ہم نے کہا پروردگار وہ کون سا لفظ ہے؟ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا آیت پڑھو، اسی آیت میں ہم نے نشانی رکھی ہے، اسی آیت میں ہم نے ایک راز رکھا ہے، اس راز پر پہنچ جاؤ، تمہیں وہ راز خبیر تک پہنچا دے گا۔ ہم نے پوری آیت پڑھی، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ 6 دنوں میں زمین و آسمان اور سب کچھ خلق کیا، وہ عرش پر متمکن ہوا، وہ رحمان ہے۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو کسی خبیر سے پوچھو پوچھو پوچھو۔ یہاں لفظ پوچھو نہیں ہے، یہاں لفظ ہے سوال کرو کسی خبیر سے، سوال کرو کسی خبیر سے، سوال کرو کسی خبیر سے۔ نہ پتہ چلتا کہ وہ خبیر کون ہے جسے اللہ بھی خبیر کہہ رہا ہے، اگر علی ممبر پر بیٹھ کر یہ نہ کہتے سوال کرو مجھ سے۔ یہ نعرہ سلونی کوفے کی سرحدوں کو پار کرتا ہوا ہر اس ذہن تک پہنچا کہ جو ذہن علم پسند تھا، جو ذہن علم پسند تھا۔ تو علی کی بزم میں صرف مسلمان نہیں بیٹھے، علی کی بزم میں ہر مذہب کا علم پسند بیٹھا، جس کو علم پسند تھا، جو علم سے محبت کرتا تھا، وہ علی کی بزم میں آ کے بیٹھ گیا۔ اور اس لیے بات ختم کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کون سا لفظ پڑھوں کون سا چھوڑوں۔ چلو ایک روایت تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ علی کی بزم میں سب بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے علی سے سوال کیا، اور یقین کرنا کہ ایک نشست میں علی ابن ابی طالب ہمارے مولا علی سے 1000 سوالات کیے گئے، 1000 سوالات کیے گئے، اور مسلسل علی سے سوال ہو رہا تھا۔ ادھر سے سوال ہوا علی نے جواب دیا، ادھر سے سوال ہوا علی نے جواب دیا، ادھر سے سوال ہوا علی نے جواب دیا، ادھر سے سوال ہوا علی نے جواب دیا کہا بیٹھ جاؤ، ادھر سے سوال ہوا علی نے جواب دیا کہا بیٹھ جاؤ، ادھر سے سوال ہوا علی نے جواب دیا کہا بیٹھ جاؤ، علی ادھر سے سوال ہوا ادھر سے علی نے جواب دیا بیٹھ جاؤ، سوال کا جواب کہا بیٹھ جاؤ، جب جواب دے دیا تو کہا بیٹھ جاؤ، جب جواب دے دیا تو کہا بیٹھ جاؤ، ادھر سے سوال ادھر سے سوال ادھر سے سوال ادھر سے سوال۔ اور خدا کی قسم علی کہتے تھے میرے پاس وقت نہیں ہے، بعض لوگوں کو سوال سے پہلے ہی جواب دے دیا۔ ایک 1000 سوالات کیے گئے، ہزار سوالات علی سے کیے گئے، اور علی نے کوئی سوال تشنے جواب نہ چھوڑا اور کسی کو تشنا نہ رہنے دیا، کوئی پیاسا نہیں رہ گیا، سب کو علی نے جوابات دیے، سب کو علی نے جوابات دیے۔ تو علی کی بات میں یہودی بھی بیٹھے، عیسائی بھی بیٹھے، بت پرست بھی بیٹھے، اور مسلمان بھی بیٹھے، اور مومن بھی بیٹھے، سب بیٹھے اور سب علی کی بزم میں بیٹھے ہوئے، سب نے اپنے ذہن کی سطح کے مطابق سوالات کیے اور علی نے اس کی سطح کے مطابق جواب بھی دیے، ہر کسی کی ذہنی سطح کے مطابق جواب دیے۔ چلو ایک منظر تمہیں دکھاتا ہوں، ایک منظر تمہیں دکھاتا ہوں، علی کیسے سوال کے جواب دے رہے ہیں۔ شام کی سرحد ہے، شام اور روم کی سرحد ملی ہوئی ہے، اور ادھر شام والا اور صبح والا، شام والا اور فجر والا، صفین کا میدان ہے، صفین چھڑنے والی ہے، صفین کی جنگ چھڑنے والی ہے، دونوں قوتیں آپس میں ٹکرانے والی ہیں۔ ایسے میں جب دو ملک آپس میں ٹکراتے تو جس تیسرے ملک کی سرحد ملتی ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں یہ جنگ میری سرحد تک نہ آ جائے۔ تو روم سے ملی ہوئی تھی سرحد شام کی، تو بادشاہ روم کو پریشانی ہوئی، یہ دونوں لوگ آئے
नबी के जानशीन हैं। दोनों का दावा है कि वो नबी के वारिस है और वो हुकूमत के हकदार है। तो उसने कहा कैसे पता किया जाए कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन सच्चा नहीं है। तो उसने ये नहीं किया कि जाओ देख के आओ किसके पास ज़्यादा दौलत है, वही सच्चा होगा, देख के आओ किसके पास ज़्यादा दिरहम और दीनार है। उसने ये नहीं किया। रोम के बादशाह को ये मालूम था कि नबी का वारिस दिरहम और दीनार से तोला नहीं जाता। तो फिर कैसे पता करें? जाओ मैं कुछ सवालात दे रहा हूँ, जो इन सवालात के जवाबात दे दे वही नबी का वारिस होगा, वही नबी का वारिस होगा। सवालात के जवाबात दे दे वही नबी का वारिस होगा। यहाँ से रोम का के बादशाह का सफीर चला, शाम पहुंचा। शाम वाले ने बड़ा इस्तकबाल किया, अपने बराबर में नशिस्त दी। आइए बैठिए, रोम से आए हैं, अंग्रेजों के मुल्क से आए हैं, आइए बैठिए। बैठ के बड़ा एहतराम, बड़ा इंतराम, बड़ा अदब, बड़ा इस्तकबाल। कैसे आना हुआ? का बादशाह रोम ने कुछ सवालात पूछवाए, वो चाहता है कि जवाब दे दिया जाए ताकि उसको मालूम हो जाए कि नबी का सही वारिस कौन सा है। उसने कहा सवालात क्या हैं? का सवालात बहुत आसान है, जो आपने सुने, मैं सिर्फ दोहरा देता हूँ, आप में से अक्सर ने सुने में कोई नई बात नहीं कर रहा। सिर्फ एक मंजर आपको दिखाना है, सिर्फ एक मंजर आपको दिखाना है, और वो मंजर दिखा दूंगा तो मेरी गुफ्तगू कामिल हो जाएगी। सवालात आपको सुने, कहा कि वो सवालात क्या हैं? का बादशाह रोम ने कोई सवालात भिजवाए और वो कहता है कि ये बताओ कौन सी 10 चीजें हैं जो एक दूसरे पर सख्त है। अब सवाल का जवाब तो देना चाहिए था ना। पहला सवाल, अगर उस्ताद शागिर्द से कहे पहला सवाल ये है तो शागिर्द ये नहीं कहता कि दूसरा सवाल क्या है। पहले सवाल का जवाब तो दो, तब तो कहोगे ना दूसरा सवाल क्या। जैसे ही कहा कि वो 10 चीजें कौन सी हैं जो एक दूसरे पर सख्त है, उसने कहा दूसरा सवाल। इन्होंने कहा दूसरा सवाल। रोम के सफीर ने देखा, अच्छा पहले का जवाब नहीं मालूम, तभी कह रहा दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल ये है कि जमीन और आसमान का फासला कितना। इन्होंने कहा कोई और सवाल भी है। तो तीसरा सवाल ये है कि मशरिक़ और मग़रिब का फासला कितना। अब यहाँ अटक रहा है, यहाँ अटक रहा जवाब। अच्छा कोई और सवाल भी है। कहा वो पूछा उसने कि कौसे खुदा क्या है, जिसको तुम रेनबो कहते हो, कौसे खुदा क्या है। उसने कहा कोई और सवाल भी है। कहा एक सवाल और है। जेब से उसने एक छोटी सी शीशी निकाली और कहा बादशाह रोम ने कहा इस छोटी सी शीशी में कायनात की हर शय को बंद कर दो। इस छोटी सी शीशी में कायनात की हर शय को बंद कर दो, हर शय को बंद कर दो। उन्होंने कहा आप थके हुए आए, जरा आराम कीजिए, कल या परसों फिर से नशिश होगी और फिर हम आपको जवाब देंगे। ये मुस्कुरा के कहा कहाँ ठहरना है? कहा आपका बेडरूम तैयार है, वहाँ आप ठहरिए। तो चला गया। इसने वक्त दे दिया 2-3 दिन का। जब वो चला गया अपने बेडरूम में, इधर से शाम वाले ने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि देखो कूफियों जैसा लिबास पहनो और कूफे में जाओ। कूफे में नबी का वारिस अली मिंबर सलूनी पर बैठा है और वो किसी साइल को खाली हाथ जाने नहीं देता। जैसे ही अली मिंबर सलूनी पर बैठ जाएं, अली से सवाल के जवाब लेके आ जाओ और अली जवाब देंगे। वो कूफियों का लिबास पहन के चला, बिल्कुल मिंबर के सामने बैठ गए। अली मिंबर पे आए, अली ने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद तौहीद, रिसालत, विलायत सारा खुतबा देने के बाद कहा आप तुम में से जो सवाल करना चाहे मुझसे सवाल करें। सलोनी कब्ला तफ्तरूनी, इससे पहले कि मैं तुम में ना रहूं मुझसे सवाल करो। ये शामी उठा और इसने उठ कर कहा या अबुल हसन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, या अली, मैं कूफे का रहने वाला हूँ और आपका चाहने वाला हूँ। अली ने फौरन देख कर कहा न तो कूफे का रहने वाला है ना मेरा चाहने वाला है। न तो कूफे का रहने वाला है ना मेरा चाहने वाला है। सुन, आने का मकसद तू बताएगा या मेरा बेटा हसन बताएगा? और जब हमारे तो अली सबको सिर्फ सुन नहीं रहे थे, देख भी रहे थे।
دعوت ذوالعشیرہ کا اختتام ہوا، فوراً علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ وہیں سے مدح علی شروع ہو گئی۔ سنو، آج سے میں کہہ رہا ہوں یہ علی، اس کی اطاعت کرو، علی کی اطاعت کرو، اور علی آج سے میرا وزیر ہے، خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے، اور میرے بعد تمہارا امام ہے۔ یہاں سے علی کی مدح شروع ہو گئی، اور یہ علی کی مدح پہنچی ہے غدیر خم تک، مسلسل علی کی مدح۔ اس لیے پیغمبر نے کہا علی سے محبت کرو، پیغمبر نے کہا علی سے محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی محبت کے لائق ہے، علی ہے ہی ایسا کہ محبت کی جائے، علی ہے ہی ایسا کہ محبت کی جائے۔ اور پھر یہ محبت تسلسل سے آگے بڑھی، حسن مصطفیٰ سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو۔ تو حسین سے محبت کرنے والے تو ایسے پیدا ہوئے کہ پیدا ہوتے ہی ماں اور باپ نے نام رکھ دیا حبیب حسین، حبیب نام رکھا، حبیب نام رکھا، ماں اور باپ نے نام رکھا یہ حبیب ہے، مظاہر کا بیٹا ہے لیکن ہے حبیب۔ اس کا حبیب حسین کا حبیب، حسین سے محبت کرنے والا ہے، اور حسین نے بھی محبت کی انتہا پہ حبیب ابن مظاہر کو چاہا ہے۔ نانا جب تک حبیب نہیں آ جائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ روایت تو سنی ہوئی ہے نا، نانا جب تک حبیب نہیں آ جائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور تم سن چکے کہ حبیب چھوٹے سے تھے اور نانا اور نواسا ابن مظاہر کے گھر آ رہے تھے کھانے کے، حبیب چھت سے نیچے گرے، حبیب کا انتقال ہو گیا۔ لیکن چونکہ ابن مظاہر نے کہا کہ میں نے رسول کو بلایا ہے تو یہ سوء ادب ہو جائے گا کہ میں رسول کو بلاؤں اور کھانا نہ کھلا سکوں، اپنی بیوی سے کہا کہ بچے کے لاشے کو ایک طرف رکھ دو، چھپا دو، اور جب تک رسول چلے نہ جائے اور رسول کا نواسا چلا نہ جائے اس وقت تک ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہمارا بیٹا مر چکا ہے۔ حسین آ کے بیٹھ گئے، چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ رسول نے کہا حسین کس کو دیکھ رہے ہو؟ کہ میرا دوست حبیب نظر نہیں آ رہا۔ ماں باپ نے کہا حبیب آرام کر رہے ہیں، طبیعت خراب ہے۔ حسین نے کہا نانا جب تک حبیب آ نہیں جائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ حسین کی بھی حکمت ہے، یہ رسول کی بھی حکمت ہے۔ رسول نے پوچھا حبیب کہاں ہے؟ ماں باپ انکار کرتے رہے کہ طبیعت خراب ہے۔ جب حسین بہت زیادہ اصرار کرنے لگے تو ایک بار ماں باپ نے مجبور ہو کر بتایا کہ حبیب کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہ حبیب کے لاشے کو لاؤ، حسین کے سامنے رکھا گیا۔ کہ نانا میں چاہتا ہوں حبیب زندہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں حبیب کو دوبارہ سانسیں مل جائیں۔ رسول اللہ نے آواز دی، حبیب جیتے جاگتے ہوئے اٹھے۔ حسین کی صدا آئی اور حبیب ابن مظاہر جیتے جاگتے ہوئے اٹھے، حسین کو سلام کیا، حسین نے سینے سے لگا دیا۔ یہ ہے حبیب، اس کو کہتے ہیں حبیب، حسین کا حبیب، اور آج تک حسین کا حبیب ہے۔ یہ روضہ حسین ہے اور یہ روضہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ اتنا قریب رکھا ہوا ہے حبیب ابن مظاہر کو۔ بڑے نازوں سے حسین نے سارے اصحاب کو جمع کیا، لیکن یہ حبیب کا فخر تھا کہ حسین نے کہا جاؤ، قاصد سے کہا جاؤ اور حبیب کو یہ خط دے کر آ جاؤ، حبیب ابن مظاہر کو یہ خط دے کر آ جاؤ۔ حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، دروازے پہ دستک ہوئی، حبیب چلے۔ ایک بار باہر سے اندر سے پوچھا کہ باہر کون ہے؟ کہا میں قاصد حسین ہوں، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے ہی حبیب نے سنا کہ حسین کا قاصد آیا ہے، حبیب بے اختیار آگے بڑھے، دروازے کو کھولا اور دیکھا قاصد حسین کھڑا ہے۔ سلام کیا، جواب سلام پایا، کہا کیسے آنا ہوا؟ قاصد نے اپنے امامے سے حسین ابن علی کا خط نکالا اور کہا یہ میرے آقا نے خط آپ کے نام دیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے خط کو آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، خط کو کھولا، خط کو پڑھتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ لکھا تھا یہ خط ہے علی کے بیٹے حسین کا، مرد فقیر حبیب کے نام۔ حبیب ہم کربلا میں آ گئے، حبیب ہم کربلا میں آ گئے، حبیب ہم کربلا میں آ گئے۔ اور حبیب قیامت یہ ہے کہ میں تنہا نہیں آیا، میری بہنیں بھی ساتھ آئی ہیں، میری بیٹیاں بھی ساتھ آئی ہیں۔ حبیب اس سے پہلے کہ میرا گلا کٹ جائے، میں حسین تمہیں بلا رہا ہوں، آ جاؤ کربلا، کربلا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حبیب چلے اور چل کر ایک بار غلام سے کہا میرا گھوڑا لے جاؤ اور دور جا کر میرا انتظار کرنا۔ غلام گھوڑا لے کے پہنچا،
इस वक्त ना आया तो तू परेशान ना होना, मैं वादा करता हूँ मैं तुझ पर बैठ कर जाऊंगा और फातिमा के लाल की नुसरत करूंगा। ये जुमले गुलाम कह रहा था कि हबीब आ गए। हबीब के कानों में गुलाम के ये जुमले पड़े। हबीब ने सर पीट कर कहा, हाय फातिमा के लाल पर ये बात आ गया कि अब गुलाम कह रहे हैं कि हम आका की हिफाजत करेंगे, अब गुलाम कह रहे हैं कि हम आका की नुसरत करेंगे। हबीब रोए, रोते हुए घोड़े पे बैठे, घोड़ा दौड़ाया और करबला के मैदान में पहुंच गए। उधर हुसैन ने एक अलम अलग रखा हुआ था कि ये आने वाला है, जो आने वाला है ये अलम लेगा। जैसे ही लोगों ने गर्द उठती हुई देखी, गर्द छटी तो एक बार असहाब ने मुबारकबाद का शोर मचाया, कहा हबीब आ गए, हबीब आ गए। लोग हबीब के गले मिलने लगे, असहाब हुसैन हबीब के गले मिलने लगे, शोर मुबारकबादी हुआ। हुसैन ने एक परचम हबीब के हाथ में दे दिया। ये शोर मुबारकबादी ज़ैनब के खैमे तक पहुंचा। अली की बेटी ने सुना कि लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। अली की बेटी ने फिज़ा से कहा, फिज़ा जरा देख के आओ लोग मुबारकबादी किस बात की दे रहे हैं। फिज़ा ने कहा, बीबी मुबारक हो, इब्ने मज़ाहिर आ गया, मज़ाहिर का बेटा हबीब आ गया, आपके भाई की नुसरत के लिए आ गया। ज़ैनब ने अपना हाथ उठाया और सर पर रख कर कहा, फिज़ा जरा जाना और कहना हबीब तुम्हें अली की बेटी सलाम कह रही है, तुम्हें अली की बेटी सलाम कह रही है। जैसे ही हबीब ने सुना कि अली की बेटी सलाम कह रही है, हबीब ने अमामा सर से फेंक कर कहा, मुंह पर तमाचे मार कर कहा, हाय ये बात आ गया कि अब आका ज़ादियां गुलाम ज़ादों को सलाम, हज़रत अल्लाह मतम करते जाओ। हाय ये बात आ गया कि अब आका ज़ादियां गुलामों को सलाम कर रही हैं। हुसैन पर यह वक्त आ गया। हबीब ने ऐद किया, जाके बताओ हबीब हूँ, हबीब, और वादा करता हूँ कि मैं अपनी जान दे दूंगा, फर्जंद रसूल को छोड़कर नहीं जाऊंगा, फर्जंद रसूल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हुसैन ने हबीब को गले से लगा दिया। अब हबीब हैं और हुसैन की रियाबत है और हुसैन की माहियत है। अब 3 दिन पहुंचते जा रहे हैं, 2 ही दिन तो रह गए, आशूर का दिन आ गया। नहीं, आशूर से पहले शब आशूर का एक वाक़या सुन लो, शब आशूर का वाक़या सुन लो। हिलाल इब्न नाफे बजली कहते हैं कि मैं खैमागाह से बाहर निकला, मैंने देखा, मैं तिलाया कर रहा था। मैं जैसे ही उस खैमे के सामने से पहुंचा कि जो खैमा बिनते रसूल का खैमा था, मैंने बाहर से आवाज़ सुनी कि बिनते नबी, बिनते अली की बेटी ज़ैनब अपने भाई से कह रही है, भैया तुमने अपने असहाब को आजमा लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कल तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए। भैया क्या तुमने अपने असहाब को आजमा लिया? हिलाल ने हुसैन का जवाब नहीं सुना, बस बीबी का ये सवाल सुना। हिलाल तेजी से दौड़ते हुए गए और जहां पर असहाब हुसैन बैठे हुए थे, कोई अपनी तलवार को सैकल कर रहा था, कोई तीर दुरुस्त कर रहा था, कोई नेज़ों को दुरुस्त कर रहा था, कोई अपने हथियार दुरुस्त कर रहा था। ऐसे में हिलाल इब्न नाफे ने जाकर कहा, ऐ अंसाराने हुसैन, बेकार है ये तुम्हारी तैयारियां, बेकार है ये अज़्म नुसरत का। क्या हुआ? एक बार हबीब ने कहा, क्या हुआ हिलाल? कहा, अली की बेटी को हमारी वफा पे यकीन नहीं। अली की बेटी ने कहा, क्या सुन रहे? अली की बेटी के अल्फाज मैंने सुने हैं कि अपने भाई से कह रही थी कि क्या अपने असहाब को आजमा लिया है? हबीब ने कहा, क्या हिलाल तुमने अपने कानों से सुना? कहा, हाँ मैंने अपने कानों से सुना। एक बार हबीब ने सारे असहाब से कहा, सब उठो और मेरे पीछे पीछे आ जाओ, अपने नेज़े भी अपने हाथ में लो और अपनी तलवारें भी अपने हाथ में लो। सारे आए, हबीब आगे आगे, असहाब हुसैन पीछे पीछे। एक बार हबीब ने आवाज दी, ऐ अली की बेटी, आप पर हमारा सलाम, आप पर हमारा सलाम। आखिरी जुमला तकरीर का अपने असहाब से कहा, ऐ असहाब हुसैन, हबीब ने कहा, ऐ असहाब हुसैन, अपने नेज़े अपनी जोड़ियों के नीचे रखो और अपनी तलवारें अपनी गर्दन